السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دھرتی باسی اور میں ہوں باسط باشد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت اسلام آباد کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ حکومت اور عمران خان بالکل آمنے سامنے ہیں اور عمران خان کا اس وقت سارا زور یہ ہے کہ جلد سے جلد نئے الیکشن کرائے جائیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ شہرت کی بلندیوں پر ہیں اور آئندہ الیکشن سویپ کر جائیں گے۔ کیا حقیقی صورتحال ایسی ہی ہے؟ کیا حکومت صرف اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، یا وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن اگر جلد ہو جائیں گے تو انہیں خطرہ ہوگا، اسی لیے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں؟ تو بہرحال الیکشنز تو ہونے ہیں، 4-5 مہینے رہتے ہیں، اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں، جلد یا بدیر اعلان ہونے والا ہے۔ تو نیکسٹ سینیریو کیا بنتا ہے، الیکشنز کی صورتحال کیا بنتی ہے، نتائج کیسے آتے ہیں؟ کیا وہ اپنے وعدے پورے کر چکے ہیں جس کی بنا پر انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ سویپ کر جائیں گے؟ اس پہ غور کرنے کے لیے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ملک کے معروف صحافی، دانشور، رائٹر جناب نذیر لغاری صاحب سے، اور ان سے ہم اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا جناب لغاری صاحب، ابھی آپ نے عمران خان کی فلم بھی دیکھی ہے، ان کو اپنی پاپولیرٹی کا جو ہے نا زون یا نشہ کہہ رہے ہیں، اس میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں سویپ کر جائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ الیکشن سے پہلے کیا کیا وعدے کیے تھے، 1 کروڑ نوکریوں کے، 50 لاکھ گھر کے، پلس یہاں پہ خاص بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ ان کا زیادہ تر ووٹ بینک یا کے پی میں ہے یا پنجاب کے سرائکی بیلٹ میں، جس کو وہ ساؤتھ پنجاب بھی کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ صوبے کے حوالے سے انہوں نے ایک کمٹمنٹ بھی کی، تو لیکن وہ کمٹمنٹ پورے نہیں کر سکتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مرتبہ اسی طرح سویپ بھی کر جائیں گے اور لوگ بھی اس وعدے کو، اس کو سب کو بھول جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ایک لاڈلے کے طور پر سیاست نہیں کرتے، اور ان کا سارا دار و مدار پاکستان کی طاقت کے مراکز کی چشم کرم اور نگاہ کرم پر۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سرائکی بیلٹ سے بھی انہوں نے ووٹ لیے تھے، سینٹرل پنجاب سے بھی انہوں نے ووٹ لیے تھے، کے پی سے بھی انہوں نے ووٹ لیے تھے، لیکن ان کو الیکٹیبل جتنے بھی ہیں وہ فراہم دیے گئے تھے کہ یہ لوگ وہ ہیں۔ مظفر گڑھ سے دیے گئے باسط بخاری جو تھے ظاہر الیکٹیبل تھے، وہ اس میں جیت ہی جانا تھا، جو قربان دیے گئے ان میں جیت ہی جانا تھا، اور اس کے بعد جو بھی اور لوگ ان کے اندر شامل کیے گئے، بازاریوں کو لیا گیا، وہ بھی جیت ہی جانا تھا۔ جس طرح سے سرائکی صوبہ محاذ بنایا گیا، پھر اس محاذ کو مرج کر دیا گیا، وہ بھی ظاہر ایک منصب تھا، جس میں کی کامیابی میں رام وال کی پی ٹی آئی، عثمان گلزار سب سے پیچھے کھڑا ہوا تھا شامل ہونے والوں میں، وہ پھر آگے بھی آ گیا، اور پھر اس کی 3.5 سال کی، 4.25 سال کی کارکردگی بھی دیکھ لیں، چیف منسٹر بنایا گیا، وسیم اکرم پلس کے پلس پوائنٹس بھی دیکھ لیں، یہ سارا کچھ تو انہوں نے کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ ایک قطع کلامی بات، یہاں پہ یہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ عثمان بزدار کو لانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جو ایک تابے دار کو لانا چاہ رہے تھے، عثمان بزدار کا مطلب ہے بالکل تابے دار، ان
کا کوئی اور نقطۂ نظر وہ نہیں تھا. وہ تو کہتے ہیں کہ بھی یہ بالکل ریسٹ علاقہ ہے، اس لیے وہاں سے لیا ہے تاکہ وہاں کے احساس محرومی جو ہے نا وہ ختم ہو. تو احساس معلومی ختم ہوا، حیدر علی خان کا احساس معلومی ختم ہوا، راجن پور کا احساس معلومی ختم ہوا. ترقیاتی کام تو انہوں نے بہت کرائے. ہاں وہ تارے آسمان سے توڑ کر زمین پر بچھا دیے. اب تو وہاں ضرورت ہی نہیں توسا شریف کے لوگوں کو، ان کو تو کہکشاں وہاں نظر آتی ہے، ان کو سارے کا سارا اب ان کو پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے باہر سے پانی آتا ہے ان کے لیے، اور وہ سارے کے سارے فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، اپنے مویشیوں کو پلاتے ہیں. ان کو تو پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کے نام پر توسا کے عوام سے، حیدر علی خان کے عوام سے جو فراڈ کیا گیا، دھوکہ کیا گیا، ساتھ میں لادی گئی پہ رکھ دیا گیا، جس نے اور ویسے فائدہ میں عثمان بزدار نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں سرائکی بیلٹ سے ہوں یا میں سرائکیوں کا نمائندہ ہوں. انہوں نے تو اپنے آپ کو بلوچی ہی کاؤنٹ کیا ہے. میرے خیال میں وہ انہوں نے عمران خان کے نظر میں سرائکی ایشو تھا ہی نہیں. وہ تو عطاء اللہ خان نیازی نے ان کو مجبور کیا تھا کہ بھائی آپ سرائکی صوبے کے نام لیں. جب وہ اپنا بہاولپور کے جلسے میں آئے ہوئے، جو شریف کے جلسے میں، جو ان کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ ہاں جنوبی پنجاب مجھے معلوم ہے، ہم جنوبی پنجاب ہی بنائیں گے. تو اس وقت تک جبکہ وہ شامل کر چکے تھے خسرو بختیار، پیر پلشیر مزاری اینڈ کمپنی کو اپنے ساتھ ملا چکے تھے، تب بھی وہ صوبے کی بات نہیں کر رہے تھے. وہ تو عطاء اللہ خان نیازی نے یاد دلایا، ہمارے دوست نے مہربانی کی، انہیں یاد دلایا کہ بھائی آپ نے وہ ایک صوبہ بھی بنانا ہے. لیکن وہ کبھی بھی اس میں سنجیدہ نہیں تھے، ان کا ایک ایشو ہی نہیں تھا. جو صوبہ بناتا ہے وہ سیکریٹ بناتا ہے. تو سیکریٹ کیا تھا؟ میں تو وہاں دیکھ کر آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک ریسٹ ہاؤس تھا، وہ گیسٹ ہاؤس تھا، اس کو ہم نے کہا کہ یہ سیکریٹ. اچھا، اور یہ بھی دو ڈویژنز میں علیحدہ علیحدہ سیکٹریٹ سمجھ نہیں آئی اس بات. ایڈیشنل سیکریٹری وہاں یہاں بیٹھے گا، اور جو ہے وہ جو ایڈیشنل آئی جی ہے وہ بہاولپور میں بیٹھے گا. کوئی دفاتر بہاولپور میں، کوئی دفاتر جو ہے وہ ملتان میں ہوں گے. یعنی ایک کھچڑی بنانے کی کوشش کی تھی، اور اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی لیگل حیثیت نہیں تھی. آخر جس فائل میں چلنا تھا، بالآخر تخت لاہور جانا تھا، وہاں سے منظوری آنی تھی، اور اس کے بعد ہی کوئی چیز کام ہونا تھا. اس سیکریٹ کا مقصد کچھ بھی نہیں تھا. کچھ لوگوں کو بٹھا دیا گیا، تنخواہیں لگا دی گئی، کام کچھ بھی نہیں ہوا. تمام محکمے بالآخر انہیں وہاں سے لاہور سے ہی منظوری حاصل کرنی ہوتی تھی. باقی یہ نمائشی ایک کام تھا جو وہاں ہو گیا. تو جب یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے اور لوگوں کی بھی توقعات پہ پوری نہیں کر سکے، تو اس کے باوجود بھی وہ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سویپ کر جائیں گے. لوگ کیا ان کو اس کا یہ بات یاد نہیں دلائیں گے، ان کو یہ ریسپانس یعنی ان کے ہاتھ ان لوگوں کو ایک منجن بیچا گیا ہے. یہ ہم کوئی نوکر تو نہیں ہیں، ہم کو غلام ہیں. ہم امریکہ جو ہمیں جو کہے گا سو ہم مانتے چلے جائیں گے. اب اور تو کوئی بھی نہیں ہے. پیچھے لگتا ہے کہ امریکہ ہی ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اب اس وقت موجودہ صورتحال تو یہ ہے. دل میں خلیزات کون ہے؟ اور وہ جو امریکی کانگریس ارکان ہے جو ان کے بارے میں آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ لابنگ فرم کون سی ہے جس کے انہوں نے ہائر کر کے اپنے لیے امریکی کیپٹل ہل میں اپنے لیے جو حمایت خریدنے کی جو کوشش کی ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ عبد الباسط لاشاری صاحب، اگر آپ کے اس ایشو کو کانگریس میں لانے کے لیے ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا. میں آپ کو کئی کانگریس مین ہیں جو آپ کے حق میں بیان دینا شروع کر دیں گے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا عبد الباسط لاشاری کون ہے، بس صرف ان سے کہلوانا ہوگا. ایک لابنگ فرم جائے گی اور جا کر ان کو کہے گی جناب عبد الباسط لاشاری صاحب کو وزیر اعظم بنا دو، کہہ دیں گے. وہ کہیں گے جی وزیر اعظم بنا دو. تو ایسے کانگریس میں، امریکی کانگریس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کا کام کرتے ہیں. ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے. لابنگ فرم ایک لیگل ہے، وہاں پر ان کی لابنگ لیگل ہے. ان کا جو بھی کام کرتے ہیں وہ لیگل ہے، اس کو لیگل کور ہے. یہ پیسے دیتے ہیں، جا کر پیسے دے دیں آپ، اور جا کر جو بھی کروانا ان سے کروا دیں. اور اگر یہ جتنا انہوں نے کمایا ہے اور جتنی لوٹ مار کی ہے، اگر یہ ساری لوٹ مار استعمال کریں گے تو ظاہر وہاں سے آوازیں بھی آئیں گی، آ رہی ہیں آوازیں. تو اب یہ وہ تو نہیں رہا نا بیانیہ. اور بھائی یہ خط دیکھو جو جیب سے نکال رہا ہوں میں، یہ دیکھو یہ خط آیا ہے. ایک تو خط کا بھید کھل گیا، ساری چیز سامنے آ گئی. وہ خط نہیں تھا، فراڈ تھا، دھوکہ تھا، اس میں اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اور جو لوگ بیانیہ بنا رہے تھے وہ بھی فیل ہو گئے تھے.
اور یہ جو کوئی لے کر آ رہے تھے جناب یہ دیکھیں ایک صحافی انٹرویو لے رہا ہے اس کو سوال فیڈ کیا گیا تم یہ پوچھنا اس نے یہ پوچھا کہ اگر امریکہ نے آپ سے انڈے مانگے تو آپ کیا کریں گے ان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ اور ڈھول بجایا گیا امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا امریکہ کو کہہ دیا امریکہ کو کہہ بھائی امریکہ کو کہاں کا ہے ایک صحافی انٹرویو لے رہا ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ تو صحافی کو کہہ رہے ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صحافی کون تھا کس ادارے کا تھا کس طرف سے آیا تھا جو بھی تھا آپ نے صحافی کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں دیں گے تو پاکستان میں کون سا وہ کیا ہوا تھا اور آپ ہوتے کون سے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے اڈا دینا آپ کا ذمہ داری اور ویسے یہ بھی لاجیکل بات ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اینٹی امریکہ پوز کر رہے ہیں ایسے میں زلمے خلیل زاد وہ آپ کے حق میں بیان کیسے دے گا کیوں دے گا اس کا وہ لگاتار دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے اندر خانے امریکی کانگریس کے لوگ لگاتار دے رہے ہیں اور کیا کیا تھا انہوں نے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ کی دو بڑی فرمائشیں پاکستان کی حکمرانوں پر رہی ہیں نا دو بڑی فرمائشیں روسی سفیر نے اس عاجز فقیر نذیر لغاری سے کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت سے کوئی بات کرنے کو تیار ہے ہم اسٹیل مل کی کیپیسٹی کو دگنا کر دیتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی کو دگنا کر دیتے ہیں اور ہم آپ کے یہاں 1 لاکھ کی اور امپلائمنٹ جنریشن کرتے ہیں آپ جو ہے کوئی ہے جو ان کو راضی کرے اچھا ایک بات دوسری بات کیا تھی دوسری بات یہ تھی کہ سی پیک نے پاکستان کا نقشہ بدل دینا تھا وہ چل رہا تھا زرداری صاحب نے نیگوشیٹ کیا انیشیٹ کیا نواز شریف نے اس پر عمل درآمد کیا اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے 9 گھنٹے کا فاصلہ 3 گھنٹے میں ہو گیا سکر سے ملتان کے درمیان اور بھی اس طرح کے راستے بنے ہیں سب سے پہلا کام ہوا کہ سی پیک کو لپیٹ کر انہوں نے ایک طرف رکھ دیا یہ امریکہ کا کام کر رہے تھے یا کسی اور کا فرمائش وہاں سے آئی تھی اسٹیل مل کو بند کرنے کی فرمائش اسٹیل مل پر تالا عمران خان نے لگایا اسٹیل مل پر تالا عمران خان نے لگایا اور اس کو سی پیک کو فریز کر کے ایک طرف رکھ دیا اب تیسرا کام یہ کرنے جا رہے تھے وہ یہ تھا کہ آپ کے ایٹمی اثاثوں کو ان کے حوالے کرنا تھا ہینڈ اوور کرنا تھا وہ نہیں کر سکے وہ اپنے ہی گام میں خدا سیاد آ گیا یہ اپنے گام میں پھنس گیا یہ جو اپنا جال بچھایا تھا کہ میں دوسروں کے لیے بچھاؤں گا اور میں پاکستان کی فوج کو کم از کم چوراہے پر لے جاؤں گا اور اس کو بے آسرا کر دوں گا اور وہ ایک عالمی فرمائش ہے اس کو پورا کروں گا پاکستان کی فوج کی استطاعت جو ہے وہ کم کر دوں گا بھائی اگر آپ کو اس کو سیاسی عمل میں مداخلت کی آپ کو ایک حد تک انہوں نے کیا تو ہے ابھی جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے جس پہ کورٹ کمانڈ ہاؤس پہ بھی حملہ ہوا ہے تو ایک لحاظ سے ان کو پہلی بڑی کوشش تھی تھریٹن تو کیا ہے کہ بالکل کوشش تھی اور انہوں نے کی اور یہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ 9 مارچ کی ریہرسل کے دوران ہی ایک گروپ کے لوگ آ جائیں گے اور زلزلہ آ جائے گا اور پاکستان کی سیکورٹی کے ادارے جو ہیں بام ٹکرا جائیں گے اور پھر اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی یہ منصوبہ تھا اور یہ کھل جائے گا میرا کہنا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ بات ہے یہ منصوبہ تھا کہ پاکستان میں خانہ جنگی کی صرف ایک صورت ہوتی ہے دنیا میں اس کی ایک ہی چیز ہوتی ہے شرط ایک ہوتی ہے خانہ جنگی کی کہ فوج تقسیم ہو جائے اور 2 گروہ میں یا 3 گروہ میں بڑھ جائے اور آپس میں ٹکرا جائے تب خانہ جنگی ہوتی ہے اب آپ کے اس انالیسس سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ اپنے منصوبوں میں ناکام ہو چکے ہیں اور وعدوں میں تو ناکام ہوئے ہی تو نیکسٹ سیناریو کیا دیکھ رہے ہیں الیکشنز میں ابھی 4-5 مہینے کا ہی وقفہ ہے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں موجودہ پی ڈی ایم جو ہے یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اسی طرح جس تیزی سے وہ بنی تھی اسی تیزی کے ساتھ وہ تحلیل بھی ہو رہی ہے اگرچہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو بنانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو اس کو بگاڑنے میں بھی ابھی تحلیل کرنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے دونوں صورتوں میں بھی بات تو ایک ہی بن جاتی ہے لیکن بات سنیں لیکن کمپلیٹ کہ الیکشنز پہ ابھی آپ کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں اسپیشلی سرائکی صوبے کے حوالے سے جو اگر اس وقت موومنٹ بنی بھی تھی اور گزشتہ
پیپلز پارٹی کی حکومت میں قراردادیں بھی پاس ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، تو لیکن انہوں نے وعدہ کر کے پھر یہ بالکل اس کو ڈائلیوٹ کر دیا. تو ابھی کیا سیناریو بن گیا؟ وہاں سے ان کو اکثریت ملے گی اور پھر یہ حکومت بنا پائیں گے؟ لیکن یہ صحافی کا سوال ہے، یہ نہ سمجھے گا بجائے کہ پی ڈی ایم یہ بات کر رہی ہے یا پی 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 بات کر رہی ہے تو اور جماعت کر رہی ہے. میرا جواب یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. جو انہوں نے یہ کہا تھا یہی سمجھا جائے کہ ایک صحافی یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلتے ہیں آپ مظفر سے ان کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی، راجن پور سے ان کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی. راجن پور میں آخری قلعے میں مینا لغاری جعفر لغاری کی بیگم کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے ان سے لاطلبی کا اظہار کیا ہے. اس کے بعد ڈیرہ غازی خان میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. وہ تو چلو کہہ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے پہلے جوائن بھی کیا، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہٹ گیا. عوام کا موڈ کیا ہے؟ عوام کے سامنے بھرم کھل جائے نا ظالم تیری قامت کی درازی کا. اگر اس ترائے پر پیچو خم سے پیچو خم نکلے، پیچو خم نکل رہا ہے نا بھائی. جب اگر اس ترائے پر پیچو خم کا پیچو خم نکل رہا ہے تو اس کا قد بھی کم ہو رہا ہے نا. وہ قامت کی درازی جو بنائی ہوئی تھی وہ ترائے پر پیچو خم نے بنائی ہوئی تھی نا، جس نے لوگوں کو یہ باور کرایا تھا مسیح اعظم آ گیا ہے، یہ نجات دہندہ آ گیا ہے، یہ پاکستان کا لیڈر آ گیا ہے، یہ پاکستان کا ہیرو آ گیا ہے. پتہ چل گیا لوگوں کو ہیرو نہیں ہے، زیرو ہے. پتہ چل گیا مسیحا نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو زہر دینے والا ہے، زہر بیچنے والا ہے. پتہ چل گیا کہ نفرتوں کا کاروبار کرتا ہے. پتہ چل گیا کہ زہر بیچنے کا کاروبار کرتا ہے. لوگوں کے سامنے کھل رہا ہے، چیزیں کھل گئی ہیں. وہ جو آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے لوگ تھے نہیں رہے. اب وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان کو شرمندگی ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اداروں پر اٹیک ہو گئی ہے، پاکستان کے سیکورٹی ادارے پر باقاعدہ حملہ ہو گیا ہے، تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان میں خانہ جنگی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس طرح کی کوشش پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن تمام ادارے ویجیلنس ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. ایک چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ ہی نہیں سکتا. آؤٹ آف کوشچن ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ اب عمران خان کی طرف دیکھیں. میں اس بات کو پہلے دن سے جب اس پچھلے سال ان کو ہٹایا گیا اس وقت سے لے کر آج تک میں آن ریکارڈ ہوں کہ یہ نہ پاپولر ہے نہ لوگ اسے پاپولر مانتے ہیں. یہ ہوا بنائی گئی ہے. اور ہوا بنانے والے کون لوگ تھے؟ وہ پاکستان کی سائیکو وارفیئر کے ماہر تھے، وہ بہت ہی بڑے انٹیلیجنٹ اسپائی ماسٹر تھے، وہ جادوگر تھے، وہ جاسوسی دنیا کے جادوگر تھے. اور انہوں نے یہ ہوا بنانے کی کوشش کی تھی، لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی. اور یہ فون جو ہے نا، اس کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر چل رہا ہے، جو سوشل میڈیا چل رہا ہے، اس کے ذریعے بنانے کی کوشش کی تھی، التحریر بنانے کی کوشش کی تھی، لیبیا بنانے کی کوشش کی تھی، الجزائر بنانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے فوج کے بڑے افسر جہازوں میں بیٹھ کر بھاگ جائیں گے. نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، قطعاً ناممکن ہے. یہ ایسی صورتحال پیدا نہیں کی جا سکتی. نہ التحریر اسکوائر بن سکتا ہے، نہ مصر بن سکتا ہے، نہ حسنی مبارک کی طرح پاکستان کو کوئی حکمران بھاگ سکتا ہے، نہ فوجی جرنیل کو بھاگ سکتا ہے، نہ الجزائر بن سکتا ہے، نہ یمن بن سکتا ہے. لوگوں کی سائیکو بھی ویسی نہیں ہے. یہ تو چلو یہ بات تو طے ہوگی کہ ان کا جو ہے نا امکان کم نظر آتا. آپ کو کم نظر آتا ہے، مجھے نہیں نظر آتا. چلے ایسا ہی ہوگا. لیکن اوور آل آپ کو سچویشن کیا نظر آتی ہے؟ سینیریو کیا بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ پی 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 اور مسلم لیگ نون، ان کا ٹریک ریکارڈ بھی آپ کے سامنے ہے، اسپیشلی یہ سرائیکی صوبہ کے حوالے سے. ایک تو نام ہی انہوں نے ڈسپیوٹڈ رکھ دیا سرائیکی کے نام سے، تو یہ پارٹیاں بھی الرجک ہیں. واللہ عالم کس بنا پہ ہیں، کیسے ہیں. پلس ابھی اگر الیکشن میں یہ پوائنٹ بھی اٹھایا گیا، یہ ریز کیا گیا، یہ ایشو دوبارہ سے ریز کیا گیا، تو کیا ان کا ریسپانس آپ دیکھتے ہیں؟ میں ان کے ریسپانس کی طرف نہیں جانتا. میں دیکھتا ہوں کہ سرائیکی عوام کے جانتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں. سرائیکی عوام نے ہر دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم سرائیکی صوبہ چاہتے ہیں. وہ رحیم یار خان ہو، کوٹ سبزل سے لے کر آپ چلے جائیں رحیم یار خان کے آخری کونے تک ایک ایک آدمی سرائیکی صوبہ مانگ رہا ہے. اب جائیں شاہ والی سے لے کر
راجن پور کے آخری کنارے تک ایک آدمی سرائے کی صبح مانگ رہا ہے. یہاں سے ڈی جی خان میں جائیں, لیا میں جائیں, مظفر گڑھ میں جائیں, آخر تک چل جائیں, میاں والی میں جائیں, خوشاب میں جائیں, پورے کے پورے سرائے کی بیلٹ میں چل جائیں, آپ کو ایک آدمی سرائے کی صبح مانگتا نظر آئے گا. اس تحریک کے لیڈر ہمارے فنکار ہیں, ہمارے شاعر ہیں, ہمارے ادیب ہیں, ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 40-45 سال سے شمع جلا رکھی ہے. آپ کے والد صاحب تھے جنہوں نے ترانے لکھے, جنہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں اور سرائیکی لوگوں کو آواز دی ہے, وہ تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے. باقی پارٹیاں پکی ہوئی فصل کاٹنے کے لیے آئیں گی. جو اچھا بیج ڈالے گا اچھی فصل کاٹے گا, جو اچھا بیج نہیں ڈالے گا وہ عمران خان کی طرح جائے گا, ناکام و نامراد ہو کر جائے گا. سرائیکی لوگوں کے لیے اگر مسلم لیگ نون اچھا سوچے گی تو وہ لے گی اس پر, اگر پیپلز پارٹی اچھا سوچے گی تو وہ لے گی, جو بھی جماعت اچھا سوچے گی وہ اس کا سرائیکی عوام سے ساتھ. میرا سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ابھی تک وہ اس بات پہ عوام کے موڈ کو دیکھ کے بھی, عوام کے مطالبات کو دیکھ کے بھی انہوں نے سرائیکی کا لفظ بھی یوز نہیں کیا. میرے خیال میں اس پر ہم بحث میں جا رہے ہیں. میں آپ کو میری گزارش سنیں, مجھے معلوم ہے اس بات کا معلوم ہے. جب مخدوم یوسف رضا گیلانی کراچی میں آئے تھے اور پبلک کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ بلاول نے اب اس کو سرائیکی وسیب کہنا شروع کر دیا ہے, تو ہمیں ایک طرف یہ سمجھنا چاہیے کہ بلاول نے یہ لینگویج دی ہے. اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی اس کا احساس ہے کہ میں اگر جنوبی پنجاب کہتا رہوں گا تو لوگ اس بات سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور غصے میں بھی آ سکتے ہیں, لہٰذا مجھے سرائیکی کے خلاف استعمال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگلے الیکشن کمپین میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی, پاکستان مسلم نون بھی اور دیگر پارٹیاں بھی اس کو سرائیکی صوبے کا نام دیں گے اور اس کا جغرافیہ بنائیں گے اور اس کے حساب سے آئیں گے, مطالبہ کریں گے. ہم اسی جغرافیے کے حوالے سے ذہن میں آ گیا کہ سرائیکی بیلٹ تو موجودہ پنجاب کا 2/3 جو ہے نا وہ سرائیکی بیلٹ ہے, باقی کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ, 1/3 بھی لے لیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے تو ساؤتھ پنجاب کا انہوں نے آپ کو سلوک ہو دیا ہے, حصہ دینے کی کوشش کی ہے. وہ میاں والی بکھر اور جہانگیر اور میں یہ کہتا ہوں کہ جہاز ابراہیم گریگسن نے سرائیکی کے بارے میں لکھا, مولانا محمود خان شیرانی نے لکھا ہے کہ یہ لہندہ لینگویج ہے. لہندہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ لہندہ وہ ہوتی ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. سورج میاں والی کی طرف غروب ہوتا لگتا ہے, جو دہلی میں بیٹھا ہے اس کو کہاں, یا جو انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے اور نارتھ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تو سورج یہاں غروب ہوتا لگتا ہے. جو سرائیکی بیلٹ ہے, اور سرائیکی بیلٹ میں میاں والی بھی شامل ہے, سرگوزہ بھی شامل ہے, خوشاب بھی شامل ہے, جنگ بھی شامل ہے, اور یہ سارے علاقے شامل ہیں. انہیں جانا پڑے گا. جنگ کے 6 ارکان اسمبلی نے جو پیپلز پارٹی کے نہیں تھے, جو پی ایم ایل این کے نہیں تھے, جو پی ٹی آئی کے ساتھ حمایت کر رہے تھے, جو مختلف جماعتوں کی طرف سے تھے, انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر پنجاب اسمبلی کے فروغ پر مولانا اعظم طارق کے بیٹے نے یہ کہا کہ ہم لاہور کی طرف نہیں جانا چاہتے, ہم ملتان کی طرف جانا چاہتے ہیں, میں اس کے ساتھ ملا ہوں. تو آپ کو کیا خیال ہے کہ لوگوں کی اس بات کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ لوگوں کی خوشاب کی ڈیمانڈ, خوشاب کے سابق ناظم خدا بخش ٹھمانہ نے کہا کہ میں سرائیکی ہوں اور میں سرائیکی میں رہنا جانا چاہتا ہوں, اس کو منع کر دیا جائے گا؟ ساہیوال ملتان کا ڈسٹرکٹ تھا, ساہیوال ڈویژن کے یہ اضلاع جو ہے ساہیوال پاک پٹھان اوکارا, ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ہمارا یہ سارے کا سارا علاقہ جو اس طرف کو, ان سارے کو چھوڑ دیا جائے گا. آپ اپنی ڈیمانڈ رکھنے میں ایماندار رہیں, آپ کا مطالبہ مانا جائے گا, آپ اسٹینڈ کریں گے تو آپ کی بات مانی جائے گی. سرائیکی لوگوں نے اسٹینڈ کیا ہوا ہے, سرائیکی لوگ ایک دوسرے سے جدوجہد کر رہے ہیں, ساری پارٹیاں دیکھ رہے ہیں. اس سے کم پر سرائیکی عوام راضی نہیں ہوں گے اور اسی لیے جدوجہد ہو رہی ہے اور باقی پارٹی کو بھی یہ ماننا پڑے گا. تو ابھی آپ آپٹمسٹک ہو رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھی واقعی کیا مجھے آپٹمسٹک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مجھے پیسے ہونا چاہیے؟ کیا مجھے قانونیت زدہ ہونا چاہیے؟ اور بات ہے, کیا مجھے لوگوں کو بھی یا آپ کے ویورز کو بھی مجھے ڈپریس کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے او ہو یہ سارے ہونا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نظر بھی آ رہا ہے, نظر بھی آ رہا ہے. اچھا یہ لوگ بنانے میں کوئی بے ایمانی کرتے ہیں تو ہم اسٹینڈ کریں گے نا جہاں کھڑے ہیں. ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے. پاکستان کے سرائیکی عوام کا موقف کیا ہے؟ وہ جو بیان کیا گیا ہے. سرائیکی عوام چاہتے کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا. اگر اس کے علاوہ کوئی ایک ضلع, کوئی ایک تحصیل, کوئی 1 انچ کم کر رہے ہوں گے, اگر نہیں ہوتا بالفرض اس طرح, میں اس طرح نہیں سوچ نہیں تو آپ ریئیکشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ عوام کا ریئیکشن میں اس طرح سوچتا ہی نہیں. میں اتنا پیسے ہوں ہی نہیں, میں قانونیت زدہ ہوں ہی نہیں.
میں ڈپریس پرسن ہوں ہی نہیں. میں ہمیشہ روشن پہلو دیکھتا ہوں. میں ڈارک پہلو کو نہیں دیکھتا ہوں, اور میں ڈارک پہلو کے بارے میں ویجیلنس رہتا ہوں. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں روشنی میں جانے کی. میں اندھیرے میں جانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں. جب اندھیرا میرے اوپر چھا جائے گا پھر میں اس کا علاج بھی ڈھونڈوں گا. لیکن اس کو میں روشنی میں کھڑا ہوں, میں روشنی کی طرف دیکھ رہا ہوں. سرائے کی صبح میں بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ کرے بنے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھی یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھی یہ آزمائے ہوئے ہیں یہ ہمارے ہاتھ, تو یہ میں اس کے میں 11ویں دفعہ اگر نہیں ہوا تو ریئیکشن میں وہی اگر چنانچہ یعنی کہ میں بات ہی نہیں کرتا, مانتا ہی نہیں اس بات کو. نہیں تو میں تو کھڑا ہوں نا, باقی لوگ تو کھڑے ہوئے, ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تو کھڑے ہوئے ہیں نا, وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تو ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں نا. کیا ہم لاٹھی اڑا رہیں گے, ڈنڈے اڑا رہیں گے؟ پہلے بھی ہم جمر کر رہے تھے, پھر بھی ہم جمر کریں گے, پھر لوگ کریں گے. ظاہر ہے لوگ اپنے حساب سے کریں گے. میں کیوں لوگوں کو کہوں کہ جناب ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں جا رہے ہیں. ہمارے لوگ کامیابی کی طرف جائیں گے, انہیں حاصل ہوگا اور وہ اپنا صوبہ لیں گے, اپنا حق مانگ رہے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. نیکسٹ وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نیکسٹ وزیر اعظم میں ابھی اس وقت تک رجوع میں بالکل نہیں ہوں. میں نے ہاتھ کی لکیریں دیکھنا بھی نہیں آتا ہے. مجھے رجوع کا علم بھی نہیں ہے. میں ستارہ شناخت بھی نہیں ہوں. مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے. میں اس طرف نہیں بات کرتا ہوں. میں ایبسلوٹ بات میں بالکل نہیں کرتا ہوں. سویپنگ بات نہیں کرتا ہوں. عمران خان کے بارے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لانے والوں نے جس بے دردی سے اس کو استعمال کر کے لائے تھے, وہ ان کو اب وہ اس کی کانسٹیٹوئنسی نہیں رہی ہے. اب وہ اس طرح کا منظرنامہ نہیں رہا. اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جن وساکھیوں پر کھڑے ہوئے تھے, اگر وہ وساکھیاں نہیں ہیں تو کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں؟ جب یہ ویل چیئر پر چل رہے تھے تو معلوم ہوا کہ ویل چیئر جعلی تھی. یہ تو اپنے پیروں پر چل سکتے تھے, تو چل رہے ہیں نا. کھل گیا نا, دھرم کھل جاتے ہیں بھائی. اسی طرح سے میں نے کہا ہے کہ یہ کوئی شوٹنگ نہیں, یہ نظر آنے والی چیز ہے. مجھے یہ سب نہیں دیکھ رہا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا. میں کیوں پیش لیے ایسی بات کروں کہ جس کے بعد میں مجھے شرمندہ ہونا پڑے. ہے پاکستان کے عوام میں جس کو لوگ چاہیں گے اس کو لے آئیں. چلے اللہ آپ کی زبان مبارک کرے اور پاکستان کے عوام کو ایسی حکومت نصیب ہو جو ان کے بارے میں سوچے, ان کے حقوق کا خیال کرے اور انسان کی قدر ہو, انسانیت کی قدر ہو, اور لوگوں کو, قوموں کو ان کے حقوق دیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. جی ناظرین, تو آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی. آپ نے ان کے خیالات کا, ان کے تجزیے کا آپ نے احوال سنا. اب نتیجہ اخذ کرنا آپ کا کام ہے. امید ہے آپ کو بات چیت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا. اللہ حافظ.